بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز فجر جان بوجھ کر قضا کر دیتے ہیں، یعنی بقیہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، فجر کی نماز بستر میں ہی نماز کا وقت گزار دیتے ہیں۔ تو آج ان لوگوں کے لیے ہم ایک بہت بڑا اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ یقیناً یاد رکھیں کہ آپ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں تو آپ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی فجر کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت رزق کا نزول کرتا ہے، اور تو ہمیں چاہیے ہم صبح جتنا ہو سکے جلدی بیدار ہوں، جلدی اٹھیں تاکہ نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا مانگیں۔ تو جب رزق کا نزول ہوتا ہے، رب رزق کی بارش برساتا ہے، تو ہمارے نصیب میں جو دن کا رزق ہے وہ عطا کیا جا سکے۔ اب جو بندہ بستر میں سویا رہتا ہے، فجر کا نماز بھی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ 8-9 بجے پھر بیدار ہوتا ہے، پھر جا کر تیاری کر کے اپنے کاروبار کی طرف جاتا ہے، آفس جاتا ہے یا اپنی دکان پہ جاتا ہے، اپنے کاروبار کی طرف جاتا ہے، تو اس کے کاروبار میں دیکھیں برکت کہاں سے آئے گی، اس کے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی۔ وہ رزق دیکھیں جب اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھیں، فجر پڑھنے کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو فجر پڑھنے کے بعد سویا رہتا ہے یعنی نیند میں رہتا ہے، بستر میں رہتا ہے، تو اس کا رزق جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے اور رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ نے ہمیں یہ طاقت اور ہمت دی ہے تو ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں فجر قضا نہ کریں۔ اگر فجر قضا کریں گے تو ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم فرض چھوڑ رہے ہیں۔ فرض چھوڑنا، یہ انسان بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، لیکن باقی جو پڑھتے ہیں آپ کو باقی نمازوں کا ثواب ملے گا، 100% ملے گا، لیکن جو آپ نماز قضا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر فجر قضا کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا، یہ تو بہت بڑی ایک مصیبت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ بے نمازی کی جو نحوست ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز قضا کرتا ہے، بے نمازی کی نحوست یا اتنا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہ گزریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے خدا کا عذاب آئے اور اس عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ، وہ عذاب تم پر آ جائے۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز قضا کرتا ہے، اور اس سے ساتھ بھی نہ گزریں، اس کے ساتھ بھی نہ رہیں، بلکہ اس کو دعوت دیں نماز کی، نماز پڑھنے کی۔ بھائی نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں، رب کو سجدہ کریں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بن سکے، آپ کی آخرت جو ہے وہ خوبصورت بن سکے۔ لیکن ہم نمازیں قضا کر لیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر آپ نے نماز قضا کر دی تو رب کی بارگاہ میں آپ مجرم ہو گئے، آپ کو رب کی بارگاہ میں اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں مجبوری ہے، شرعی طور پر مجبوری ہے، تو پھر تو آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اسے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قضا کر دیں، جو قضا ہوگی تو پڑھنے کا فائدہ کیا، لیکن آپ اس کو قضا پڑھیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں۔ نماز کو کسی صورت میں بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حتیٰ کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیماری کے عالم میں ہیں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بستر پر لیٹ کر بھی نماز ادا کریں۔ اگر اپنے بستر پہ لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشارے کے ساتھ بھی آپ نماز ادا کریں۔ اگر اشارے کے ساتھ بھی نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں پہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے گا، اور اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔